بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات کی فرم GAAC نے جمعرات کو افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ملک بھر میں فضائی ٹریفک کے انتظام کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ طالبان حکومت ملک میں بین الاقوامی پروازوں کی توسیع چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے کو مکمل فعال بنانا چاہتی ہے۔ اس ہوائی اڈے کی مکمل بحالی افغانستان کی زبوحال معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ جمعرات کو ابوظہبی میں قائم GAAC نے اس ضمن میں کابل میں طالبان حکام کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سے توقع ہے کہ بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز کو واپس لانے میں مدد ملے گی۔ اس معاہدے کی مالیت $30 کروڑ سے زیادہ ہے۔ GAAC اس کے تحت جنگ زدہ ملک میں شہری ہوابازی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے 10 سال کی مدت میں سرمایہ کاری کرے گی۔ کمپنی کے علاقائی سربراہ ابراہیم معرافی نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ معاہدہ GAAC کو بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کی منظوری کے لیے فضائی حدود کو فعال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معاہدہ GAAC کو افغانستان کے ہوائی اڈوں پر بڑی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کی واپسی کے لیے درکار نیویگیشن خدمات کو بحال کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اس میں ایئر ٹریفک کنٹرول، مواصلات، نگرانی کا نظام اور موسمیاتی خدمات شامل ہیں۔ یہ اس سال افغانستان کی شہری ہوابازی اور نقل و حمل کی وزارت کے ساتھ GAAC کا طے پانے والا تیسرا معاہدہ ہے۔ طالبان کے اقتدار میں واپسی سے قبل افغانستان میں کام کرنے والی فرم GAAC کو پہلے ہی گراؤنڈ ہینڈلنگ سروسز اور کابل اور دیگر ہوائی اڈوں پر مسافروں کی اسکریننگ کے لیے الگ الگ ٹھیکے دیے جا چکے ہیں۔ افغانستان کے ہوابازی اور ٹرانسپورٹ کے نائب وزیر غلام جیلانی وفا نے کہا کہ ہمارے 2 سابقہ معاہدوں کے باوجود جب افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں کی رہنمائی کی بات آئی تو ہمارے آپریشنز میں ابھی بھی کچھ خلا باقی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ساز و سامان کی کمی تھی، جبکہ کچھ ساز و سامان ٹوٹ گیا تھا اور اس سے ہماری کارروائیاں محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ واضح رہے کہ ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ بعض حکومتوں نے مختلف شعبوں میں معاہدے کیے ہیں۔ کابل کے ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک کنٹرول کا نظام اس وقت ازبکستان اور قطر کے ماہرین کی تربیت یافتہ افغانوں کی ایک ٹیم نے سنبھال رکھا ہے۔